نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بھائی محترم، دوستو، بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس ساری کائنات کے پیدا کرنے کا مقصد اور اس کے ہر پہلو کو دنیا کے سامنے رکھ کر مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے اس میں کامیاب ہونے کا طریقہ بتا دیا، اور یہی منشاء خداوندی ہے کہ جب انسان اللہ کے حکموں پر اور اپنے وقت کے نبی کے طریقے پر زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں اور دنیا اور آخرت کا نظام اللہ تعالیٰ اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں پروردگار عالم نے واضح طور پر اعلان فرما دیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبوبیت اور دلوں میں ان کی محبت پروردگار عالم پیدا فرما دیتی ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان کچھ بھی عمل کرتا ہے، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس کے عمل کو اپنے منشے کے مطابق فرما لیتے ہیں، اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ بے جان چیزیں بھی، حتیٰ کہ جاندار بھی، اللہ کی وہ مخلوقات جو شریعت کے مکلف نہیں ہیں، وہ مخلوقات جس پر پروردگار عالم نے کسی قسم کی ذمہ داری نہیں سونپی ہے، وہ بھی انسان کو محبوب رکھنے لگتی ہے۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی زندگی کے تمام تر معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ چنانچہ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عالم انسانیت کو اس بات کا درس دیا کہ خود بھی انسان نیک عمل کرے، اوروں کو نیک عمل کی طرف بلائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں میں سے بہت بڑا حکم ہے، اور اس پر پروردگار عالم نے کامیابی کی ضمانت رکھی۔ خدائے بزرگ برتر کا یہ اصول اور ضابطہ ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ تم ہمارے کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو، ہم تمہارے دلوں کو غنا سے پر کر دیں گے۔ یعنی انسان جب اللہ کے کام کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے لیے اور اللہ کی چاہت والی زندگی کو عام کرنے کی خاطر اپنی جان اور مال کو، اپنی چاہت کو، اپنی تمام تر چیزوں کو اللہ کے راستے میں لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں تمام چیزوں سے اس کو بے نیاز فرما دیتی ہے، اور وہ کسی چیز کا محتاج نہیں رہتا، اور جو چاہتا ہے اللہ سے طلب کر لیتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ سے مانگ لیتا ہے، اور اللہ تعالی مصلحت کے پیش نظر اسے عطا فرماتی ہیں۔ بعض چیزیں تو پروردگار عالم اس کو اسی طریقے سے عطا فرما دیتے ہیں، بعین ہی اسی طریقے سے دے دیتے ہیں جیسا کہ طلب کی جاتی ہے، اور بعض مرتبہ بعض چیزیں اللہ تعالی اس بندے کی مصلحت کے پیش نظر اسے اٹھا کر رکھ دیتے ہیں، اور بعض دعاؤں کی وجہ سے، طلب کی ہوئی چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر آنے والی مصیبت، آفت اور پریشانی کو ہٹا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ بعض اوقات انسان تو اپنی عجلت پسند طبیعت کی وجہ سے اور کم نگاہی کی وجہ سے
دور اندیشی نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ایسی چیزیں طلب کر لیتا ہے جو اس کے شایان شان بھی نہیں ہوتی، یا اس کے لیے خیر کا پہلو اس میں نہیں ہوتا، یا یہ کہ اس کے لیے وہ مصیبت اور پریشانی کا سبب بن جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا فیصلہ بھی اپنے ہاتھ میں رکھ کر بندوں کے ساتھ کتنا بڑا بہتر معاملہ فرمایا، اور کتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں بندوں کو نوازا ہے کہ ان کی چاہت کی چیز جو وہ طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کو عطا فرماتے ہیں جب وہ چیز بندے کے لیے نفع کا سبب ہو، جب وہ چیز اس کے لیے فائدے کا سبب ہو، جب وہ چیز اس کے لیے بہتری کا سبب ہو۔ اگر وہ چیز اس کے لیے نفع کا سبب نہیں ہے، بعض چیزیں انسان طلب کرتا ہے اور اس کا ظاہر نفع ہوتا ہے لیکن اس کے باطن میں نفع نظر نہیں آتا۔ آج انسان اگر سونے چاندی کو طلب کر لے، دنیا کے روپے پیسے کو طلب کر لے تو اس کے پیچھے آنے والے مسائل سے وہ ناواقف ہوتا ہے، اس کے بعد آنے والے حالات اور مراحل سے وہ ناواقف ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا اس سونے چاندی کے پیچھے کتنے مسائل آئیں گے، کتنے بکھیڑے آئیں گے، کتنی نمازیں اس کی چھوٹے گی، کتنے اس کے عیادت کے وہ عمل جو پہلے کرتا تھا وہ اس سے مفقود ہو جائے گا، اس سے دور ہو جائے گا۔ لوگوں کی تیمارداری کرتا تھا، جنازوں میں شریک ہوتا تھا، اور نہ جانے کتنے خیر کے کام اپنے ہاتھ کی تنگی کی وجہ سے بھی کر لیا کرتا تھا، لیکن اب ہاتھوں کی فراوانی اور اس کی مصروفیات کی وجہ سے بہت سارے کام سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بندے کی اس محرومی کو پسند نہیں فرماتی، اس لیے بعض اوقات بندہ زندگی بھر مانگتا رہتا ہے اور ظاہری طور پر اس کو آتا نظر نہیں آتا، اور وہ سمجھتا ہے میں تو مانگتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی یا اللہ تعالیٰ مجھ کو عطا نہیں فرماتے۔ یہ سوچ اور یہ گمان یہ غلط ہے، بلکہ ہمیشہ انسان کو اللہ کی رحمت سے امیدوار ہونا چاہیے اور طلب کرتے رہنا چاہیے۔ کیا پتا کہ اس کا یہ طلب کرنا، یہ مانگنا، یہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہو۔ بعض اکابرین کے بارے میں آتا ہے کہ زندگی بھر روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے رہے، اور بعد میں خواب میں کسی نے کہا کہ تمہارا یہ رونا اور بسورنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اگر وہ تمہاری مانگی ہوئی چیز، تمہاری طلبیدہ چیز تم کو دے دیں اور عطا کر دیں تو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے اور بسورنے کے سلسلے کو بند کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ کو بعض بندوں کا رونا، ان کا اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ اللہ کو پسند ہوتا ہے، اور ہماری زندگی کا ماحصل یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہماری حرکتوں کو پسند کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ آخرت کے معاملے کو درست فرما دے۔ آج انسان اپنے طور پر سوچے، غور کرے کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو انسان زندگی میں استعمال کرتا ہے لیکن ان چیزوں کے ذریعے سے آنے والے نقصانات سے ناواقف ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ ان چیزوں کی وجہ سے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں میرے سامنے۔ پہلے آدمی پیدل چلتا تھا اور نہ جانے کتنے لوگوں کو سلام کرتا تھا، نہ جانے کتنے لوگوں کی خیریت اور عافیت سے واقف ہوتا تھا اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا تھا۔ مسلمان کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ اس کو سلام کیا جائے، مسلمان کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کی جائے، جب موت ہو جائے کہ اس کی تعزیت کی جائے، اس کے جنازے میں شریک ہو۔ آج مصروفیات کی وجہ سے، اپنی دوسری تمام چیزوں کے گھیرے میں آنے کی وجہ سے انسان ان چیزوں سے محروم ہو رہا ہے اور اس محرومی پر اس کی نظر نہیں پڑتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس حال میں پروردگار عالم رکھے اس پر انسان کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ اللہ کی چاہت والی زندگی ہمارے اندر آ جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے کھلی ہوئی کتاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اجمعین کو ہمیشہ آخرت کی طرف متوجہ فرمایا، ہمیشہ آخرت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توجہ کو مبذول کرایا۔ نجد کی طرف ایک لشکر روانہ فرمایا اور وہ لشکر بہت کم وقت